اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں انہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا خاندان ذبح کر دیا اور اللہ ان پہ راضی ہو جائے؟ مسلک اہل سنت کو چھوڑ کر مسلک اہل تشیع کی طرف بڑھے ہیں۔ ان کفار کا بھی ساتھ دیں جنہوں نے کربلا میں امام علی مقام کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا۔ ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور خود کو بھی حسینی کہلائیں کہ بھئی حسین کے ماننے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اہل بیت کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چاہے ہمارے رشتہ دار ہم سے جدا ہو جائیں، ماں باپ جدا ہو جائیں، بہن بھائی جدا ہو جائیں، حتیٰ کہ اولاد جدا ہو جائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ غلام سرور بھائی موجود ہیں جنہوں نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ اہل تشیع مذہب جو ہے یہ اس کے بیسک آپ کو پتہ تھی؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب و غریب مذہب ہے، اکثریت اہل سنت کی اس مذہب پر تہمتیں لگاتی ہیں، تو آپ کا کیسا اس مذہب کو آنا ہوا اس مذہب کی طرف؟ الحمدللہ، آپ مشہور نعت خواں بھی ہوں، ٹی وی چینل پہ بھی نعتیں پڑھی ہے۔ الحمدللہ میں نے 5 عمرے بھی کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو دیوبند کے ساتھ بھی ہم نے تھوڑا بہت وقت گزارا، اہل سنت میں آج تک تھے، مگر بات اس طرح یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، جی جی، ہم ان سے محبت بے انتہا تو کر رہے ہیں، مگر اس کی آل سے اور اس کی اہل بیت سے اگر تھوڑا بہت بغض رکھیں، چلو بغض بھی نہ رکھیں، اور ہم ان کفار کا بھی ساتھ دیں جنہوں نے کربلا میں امام علی مقام کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا، ہم ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور خود کو بھی حسینی کہلائیں کہ بھئی حسین کے ماننے والے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ہر جگہ دیکھا کہ ان کے دل میں جو بغض ہے وہ اہل بیت سے زیادہ ہیں۔ سب میں نے دیکھا، ہر جا پہ دیکھا۔ 2-4 دن پہلے ایک سبیل پہ جو غازی گوٹ میں تھوڑا مسئلہ پیش ہوا، میں تھا تو نہیں، مگر یہ تو پتہ چلا نا کہ یہ خیمے بھی پٹروا رہے تھے، سبیل بھی بند کروا رہے تھے، تو یہ پتہ چلا کہ کوئی اپنے نسلوں کو بھولا نہیں ہے، کوئی اپنے چھجر نسل کو نہیں بھولا۔ وہاں انہوں نے خیمے پٹوائے تھے، سبیلیں بند کروائے، پانی بند کر دیا تھا، اگر یہاں یہ کروا رہے ہیں تو ہم کیا سمجھیں گے؟ سب کے پیچھے چلے ہیں، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اہل بیت کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چاہے ہمارے رشتہ دار ہم سے جدا ہو جائیں، ماں باپ جدا ہو جائیں، بہن بھائی جدا ہو جائیں، حتیٰ کہ اولاد جدا ہو جائے، مگر میں تو اپنی قبر میں خود جاؤں گا نا، جی، کل زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا السلام علیکم، کہ میں آپ کی اولاد کی خاطر لڑ تو نہیں سکا، مگر لڑنے والوں سے منہ تو پھیر سکا ہوں۔ بس اتنا ہی گزارش ہے۔ اوکے، ہم یہ جاننے کی کوشش آپ سے کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس سے آپ متاثر ہوئے اور آپ شیعہ مذہب کی طرف آپ آئے؟ بات یہی تھی کہ میں نے پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ سبیل لگانے پہ ان کو پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ سبیل نہ چلے، اور جو حق کا علم ہے وہ دیکھ کر جل جانا، تو ان کو یا تو علی پسند نہیں ہے یا علم پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن بعد میں کسی مرد کو علم دے دوں گا، جی جی، ماشاءاللہ، جو جا کے جنگ خیبر فتح کر دے گا۔ جی جی، تو سب انتظار میں تھے کہ یہ مجھے ملے گا، مجھے ملے گا۔ اگر ان کو ملتا تو یہ علم حق ہے، اگر علی کو ملا تو علم پہ جلنا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟
جو حضور علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم اگر پوری دنیا علی کی محبت میں اکٹھے ہو جائے تو اللہ دوزخ کو نہیں پیدا کرے گا، دوزخ کو پیدا نہیں کرتا۔ مگر کیا نماز کے لیے نہیں بولا کہ سب نماز پڑھیں اللہ دوزخ کو پیدا نہیں کرتا، روزے سب رکھیں اللہ دوزخ کو پیدا نہیں کرے گا، حج سب کریں، مگر یہ علی کا نام کیوں لے لیا؟ اور یہ علی کا نام ہی ایسا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا، اور وہ بھائیوں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام محبت کرتا تھا۔ تو بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ایک فطرت تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اسی لیے ہم یوسف کو جان سے مار دیں۔ یہ ایک فطرت ہے، انسانیت کی فطرت ہے، حالانکہ قصور تو اس کا نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو مولا علی کا بھی قصور نہیں تھا، بس حضور اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس کا ذکر بلند کرتے تھے، اسی لیے جلنے والے جلتے تھے۔ اور ان کے جو حسد تھا، مانا کہ حضور سے محبت تو کرتے تھے مگر بغض اہل بیت جو تھا وہ اگلتے رہے حتیٰ کہ خود تو اگلتے رہے مگر ان کی اولادیں بھی اگلتی رہی۔ بعد میں یہی پتہ چلا کہ کربلا میں ظاہر ہو گئے۔ اگر ابھی بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے تو مولا حسین کو فرق تو نہیں پڑے گا، مولا حسین کو کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، ابھی آپ شیعہ ہونے کے بعد، حسینی ہونے کے بعد، آپ کے جو دوست احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی فیملی والے ہیں، ان سے آپ کو کیا پرابلم فیس ہو رہی ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں۔ جی بالکل، کوئی تو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے یہ ایسا غلط کام کر دیا، وہ کر دیا، اور ہم آپ سے ناراض ہیں، یہ ہیں وہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو اچھا ہوا ابھی جو ہے آپ پتہ چلا کہ آپ کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سوال اگلوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے نفرت کر رہے ہو یا علم سے؟ واہ 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 واہ! اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معافی طلب کر لوں، اور علم سے بغض سے علم کی طرح جو ہے اس کی وجہ سے ناراض ہو تو میں قربان کر دیتا ہوں۔ صحیح سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں، اگر علم کی، کیونکہ یہ حق کا نشان ہے اور یہی تو ہمیں ملا ہے، علی بھی اگر ہمیں ملا ہے تو علم بھی ہمیں ملا ہے۔ نبی نے خود دے دیا ہے کہ یہ میں کسی مرد کو دے دوں گا، اور ہم الحمدللہ مرد ہیں کہ علم ہمارے پاس ہے، اور یہ نامرد کا بس کی بات نہیں ہے۔ واہ واہ! اچھا، ابھی باتوں باتوں میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ ہم رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی بولے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، تو کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار کیا ہے؟ اس کا کیا معیار ہے کہ آپ ان کے دشمنوں کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہو، ان کے چاہنے والوں کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہو، تو کس کس کو کہنا چاہیے، کس کس کو نہیں کہنا چاہیے؟ یہ شیعہ ہونے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھو، رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے مطلب یہی ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں انہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا خاندان ذبح کر دیا اور اللہ ان پہ راضی ہو جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے؟ ہاں، اس حسین کے لیے جس کا رونا اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، حضور علیہ السلام سجدے بڑھا دیتا تھا جب حسین کندھوں پہ چڑھے، جس کے کھانے جنت سے منگوائے جائیں، جس کے جبریل کا کپڑے جنت سے لے آئے، اس حسین سے بغض زبان سے تو کہہ رہے ہیں، مگر آپ پکے مومن تبھی ہو جب یزید سے دامن چھڑا لو، اب تبھی پکے مومن ہو۔ اب یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہ بھی ایک ہیں، ہمارے لیے یہ بھی ایک ہیں؟ یہ ایک طرفہ ہو جانا چاہیے، یا مومن یا منافق الحل اعلان کیا جائے ہماری طرح کہ ہم نعرہ حیدری والے ہیں۔
माशाल्लाह। अच्छा, और आखिरी सवाल हम आपके जानिब करते हैं। आपने कहा कि आपने उम्रे किए हैं, गालिबन कितने? 5 उम्रे किए हैं। तो वहाँ पर आप पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबत पर भी गए होंगे। आपको मालूम होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे। तो वक़्त के मुसलमान वहाँ पर जो हैं उन्होंने पाक सईदा की तुरबत का क्या हाल किया हुआ है, उसके मुतालिक आप कुछ बताएं, क्योंकि हम तो टीवी में या तस्वीरों में देखते हैं, तो आपने वहाँ पर देखकर, अपनी आंखों से देखकर ये शहादत हासिल की है। तो आवाम को बताएं कि ये कैसी मोहब्बत है, जिनसे रसूल इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि एहतराम में खड़े हो रहे हैं, लेकिन रसूल के उम्मत उनसे कैसी मोहब्बत करती है। देखो, हम किसी के अकीदे के बारे में तो नहीं कर रहे हैं, मगर हालात बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं जो हम देख के आए हैं अपनी आँखों से, कि वो हुजूर से तो मोहब्बत करते थे, इस बात को हम भी मानेंगे, मगर उसकी अहल बैत से, अम्मा फ़ातिमा से अगर उनको तकलीफ़ें पहुंचाई भी गई तो वो अली की वजह से पहुंचाई गई, क्योंकि अली का ज़िक्र उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे कि मैंने ज़िक्र पहले भी कर दिया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से जब बर्दाश्त नहीं होता था ना, कि ये हम अब्बा हुजूर इनसे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, हालांकि उसका कोई कसूर भी तो नहीं था, मगर ये बुग़्ज़ का आलम है। और ये अल्लाह ताला की दी हुई अता है कि हमें अगर अल्लाह ने मोहब्बत इस दिल में रखी है, हमने तो हुसैन को भी नहीं देखा ना, हाँ, और ख़ुद को ग़ुलाम कह बैठे। ये अल्लाह की अता है और ज़हरा की अता है, हमारे बस की बात नहीं है। अगर किसी को अल्लाह ने यजीज़ के घर में पैदा किया है तो वो अपने मुक़द्दर को बोले, वो अपने मुक़द्दर को रोए। मगर आज भी उम्मत को वक्त है कि कहीं नूह की कश्ती की तरह खुद रह न जाए। ये हुसैनी कश्ती है, आज भी वक्त है कि आ जाओ इस दर पे और ज़हरा से दुआ ले लो। खुदा की कसम, कब्र, दुनिया भी सवर जाएगी और कब्र भी सवर जाएगी। जी तो जी, ये ग़ुलाम सरवर भाई, इनकी अपने लोगों से रिक्वेस्ट है कि दर सैयदा पर आ जाएं, दुनिया और आखिरत सवर जाएगी। और इनका जो बोलने का अंदाज़, वो यहाँ से मैं ऐसे फ़ील कर रहा हूँ कि ये बड़े दिल से आपको कह रहे हैं कि जैसे ये बड़ी बारीकी, डीपली ये बात कर रहे हो। बुग़्ज़ अली की बात की जाए तो 48 जंगें लड़ी हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का दादा, किसी का बहनोई, किसी का चाचा, यानी कि बहुत सारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए, वासले जहन्नम किया इतनी जंगों में। जब गदीर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, मेरे बाद मौला अली को अपना खलीफा मानना, मौला अली को जानशीन मानना, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद अली आपका लीडर है, अली आपका जानशीन है मेरे बाद उम्मत के ऊपर। तो उम्मत ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये तो वही है जिसने हमारे बड़ों को मारा है। फिर वो बुग़्ज़ पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े तक आया, पाक सैयदा की शहादत हुई। वो बुग़्ज़ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक आया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में तीर बरसाए गए। वो बुग़्ज़ करबला तक आया, करबला में ऐलान हुआ, है लोगों, उस हुसैन को कत्ल करना है जिस हुसैन के वालिद ने यानी मौला अली ने बदर में, ओहद में, दीगर जंगों में तुम्हारे बड़ों को मारा था, आओ उसके बेटे हुसैन से बदला ले लो। तो करबला में लोगों को इकट्ठा किया गया कि हुसैन से बदला ले लो जो इसके बाबा ने आपके बड़ों को मारा। फिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के बाद ये कहा गया कि अब इनके खैमों को आग लगा दो। मौला अली अलैहिस्सलाम से बदला लेना है तो इनके खैमों को आग लगा दो। पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा की चादरें छीनी गई और उनको बेपर्दा करके कूफों के शहरों में, चौकों में घुमाया गया। और वो वक्त भी
تاریخ نے لکھا کہ جب پاک سیدہ دربار میں یزید کے سامنے روبرو پاک سیدہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے یزید، ہم لوگ اگر اشارہ کریں تو ہوائیں روک دے، ہم اشارہ کریں تو پوری دنیا رک جائے، اور ہمیں تو کیسے ہرا سکتا ہے۔ تو آخر میں ہمارے بھائی سرور بھائی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں یہی یزید کے اوپر اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی بالکل یہی ہوا کہ انہوں نے بدلہ تو لینا چاہا تھا، جی مگر ہمیں یزید جو کر گیا وہ تو ان کا اپنا کردار تھا، وہ تو ان کا بدلہ تھا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جو ہے اتنے بڑے علماءوں نے ان کا ساتھ دے دیا، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے جو ہے مفتی تھے، اور روایتوں میں یہی ملا ہے کہ 1.25 لاکھ تو عالم تھا، 1.25 لاکھ۔ اب مجھے بتائیے کہ انہوں نے کیا دین پکڑا؟ یزید سے کچھ انعامات کا کہ ہمیں یزید انعامات دے گا، یا اس ڈر اس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ دیا کہ یزید ہمیں قتل کر دے گا؟ کیا پھر وہ زندہ رہے؟ اگر یہ موت سے ڈر گئے اور انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ حسین قتل واجب ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو کیا وہ زندہ بعد میں بھی رہے؟ کہ ہم ابھی تک تلاش میں ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جب کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ جنت دے دوں گا، آؤ جنت دے دوں گا۔ اب خود ہی تاریخوں میں پڑھو کہ 10 محرم کی رات کو جو ہے نا، اس نے اعلان کر دیا کہ مولا میں تیری طرف ہوں، اور آج وہ حضرت حرس کہلا رہا ہے جی جی کہ ابھی بھی وقت ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ یزیدی ختم ہوئی ہے اور نہ حسینی ختم ہوئی ہے، یہ تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ 2 فرقے ہیں، یہ تو لوگوں نے بنائے کہ 72 بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ 2 فرقے ہیں، یا یزیدی یا حسینی، یا جنتی یا جہنمی۔ کوئی اور بھی ہے جنت کے علاوہ کوئی راستہ یا جہنم کے؟ اللہ نے 2 تو راستے بنائے ہیں کہ 2 راستے ہیں بندو، یا تو جنت میں چلے جاؤ اور یا جہنم میں۔ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو جنت بانٹنے والا کون ہے؟ اگر جنت میں جا رہے ہیں تو جنت بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ نے چن لیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جنت کس کی جاگیر ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہمیں راستہ نہیں مل رہا تو ہم اپنی بدقسمتی کو روئیں۔ جو حسین کو نہیں رو رہا وہ اپنی بدقسمتی کو ضرور روئے گا۔ آج بھی ایک آنکھوں سے قطرہ اگر اہل بیت کے غم میں نکلے گا نا، تو وہ پہاڑوں جیسے گناہ بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور وہ قیامت میں گواہ رہے گا ایک قطرہ کہ حسین کے غم میں رویا تھا۔ میں کربلا کی جنگ تو نہیں لڑ سکتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وہ ہواؤں کا بھی ان کے تابع تھا، ہوا ان کے تابع تھی، اور وہاں پہ ایک ہدہد پکھی پرندہ تھا، وہ بھی ان کے تابع تھا۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے کنویں میں ڈالا گیا نا، تو وہ پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھا کر اس کنویں کے اوپر ڈال رہا تھا، تو کسی پرندوں نے اس سے پوچھا کہ اے ہدہد، تیرے اس قطرے سے وہ کنواں آگ تو نہیں بجھ سکتا؟ کہنے گیا کہ میں مان رہا ہوں کہ یہ آگ تو نہیں بجھ رہے گی، مگر قیامت والے دن کہوں گا کہ مولا میں اس طرف تھا، آگ بجھانے کی طرف تھا، میں اس طرف تھا، میں نے تو کوشش کی، آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو آئے گا۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ قیامت والے دن یہی تو کہیں گے کہ مولا ہم تیرے حسین کی طرف تھے،
ہم تیرے حسین کی طرف تھے. میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا مگر ہاتھ جوڑ کر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے کئی رشتے چھوڑے ہیں اور یہ بھی پتہ تھا کہ کئی دوست مجھ سے جدا ہو جائیں گے, کئی رشتہ دار مجھ سے جدا ہو جائیں گے, کئی دوست جو ہے مجھے یہ طعنے دیں گے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں گے, رسوائی تھوڑی بہت تو آئے گی مگر زہرا کے صدقے وہ مقام عطا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ بھی خود دیکھتے رہ جائیں گے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنے ان دوستوں کی معیار کو نہ دیکھو. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ نہ کہنا کہ مجھے عزت نہیں ملے گی اور میں دوستوں کو اتنا بڑا میں نے وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, چھوڑ دوں گا. چھوڑ دو اور چلے آؤ در زہرا پہ. آج بھی وقت ہے, چلے آؤ. غلطی کوتاہی معافی کی معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ, آپ نے یہ ویڈیوز مکمل واچ کیا اور ہم اپنے بھائی کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی لائف کے بارے میں بتایا کہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, بات حسینیت اور یزیدیت کی ہے. اگر آپ کو اپنی آخرت پیاری ہے تو حق کی جانب آ جائیں. ان کا یہ کہنا تھا. ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک سے دوبارہ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال کیجیے گا. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.